میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میاں جاوید لطیف صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, یہ آپ حکومتی ووٹ توڑنے کے لیے ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں میاں صاحب؟ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک سینئر صحافی اگر اس طرح اس کو بات کو گھمائیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا. اور اس اوپر سے وہ لوگ وہ وزراء جو پہلے ہی کہتے ہیں کہ موب سے گزر کے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جائے گا, کوئی کلیجہ بڑا ہو کر کے کوئی جائے گا, اور جی واپسی بھی فواد چوہدری صاحب نے آج آپ کے اس عمران خان کے اسٹیٹمنٹ کو محل ٹویٹ کیا ووٹ کاسٹ. اور نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ الیکشن کمیشن ہاں آف پاکستان سے جی, نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا اس پر. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں نا کہ دیکھیں, ایک غیر آئینی حکومت 2018 کے انتخابات چرائے گئے, اس کے باوجود بھی ہم جب غیر آئینی طریقے سے اس کو ہٹانے کی کو سپورٹ نہیں کرتے, ہم کسی طور نہیں چاہتے کہ غیر آئینی حکومت کو بھی غیر آئینی طریقے سے ہٹایا جائے, تو پھر اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم آئین قانون کی پاسداری کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں اس پہ کتنا کاربند ہے. اب آ جائیں جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے, تو مجھے کوئی بتائے کہ اگر الیکشن نہ چرائے جاتے تو یقیناً ان کے پاس اکثریت نہ ہوتی, اور اکثریت ان کو دے دی گئی تو اس کے بعد اگر ہم اقلیت میں ہیں تو حکومت سے باہر ہیں, اور آج اگر عدم اعتماد کر رہے ہیں تو ان کے لوگ جو ہیں ان کو چھوڑ کر عدم اعتماد کو سپورٹ کریں گے تو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی. اس کو اگر کوئی ہارس ٹریڈنگ کہے گا تو مجھے کوئی بتائے کہ آج میڈیا پہ آ کے یا کوئی اینکر صاحبان جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے, سیاسی فیصلے کیا کریں گے کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے کسی جماعت سیاسی نے اور کس کو ٹکٹ نہیں دینا. اور جہاں تک میاں صاحب تعلق آپ ہے یہ کہہ رہے ہیں ٹکٹ کہ دینے یور کا, اسٹیٹمنٹ واز ٹیکن سیاسی آؤٹ آف جماعتیں, کانٹیکسٹ, آپ نے ایسا نہیں کہا تھا یا آپ نے اس کو انڈورس نہیں کیا تھا جو وہ جی کہہ رہے بالکل, تھے. اور پھر آج جی عمران بالکل, خان صاحب تو بلکہ سر وہ فگر بھی میں کوٹ نے کرتے ہیں نا 20 کروڑ کا, کہ 20 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں. اگر تو کوئی اس کو پیسے دینے سے منسوب کرتا ہے تو پیسے دینا بالکل کسی کا ضمیر خریدنے کے مترادف ہے, کسی طور پر بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے. پی ٹی آئی کے بے شمار لوگ جو ایسے ہیں جو ٹکٹ بھی نہیں مانگ رہے, اپنے استعفے دے رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کو, اور خاص طور پر مسلم لیگ کو, یہ کہہ کے کہ خدا کے لیے ہمیں حلقوں میں جانے کے لیے موقع کم از کم دے دیں, سرخرو کر دیں کہ ہم نے اس منحوس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے عدم اعتماد کو سپورٹ کیا. یہ حالت ہو گئی ہے. آپ پھر وہ کہے کوئی کہ ہارس ٹریڈنگ ہے. بھائی مجھے کوئی یہ بتائے کہ آپ مسلم لیگ نون کے 2-4 ایم پی اے کو توڑ کر یا پیپلز پارٹی کے ایک آدھ ایم پی اے کو توڑ کر آپ یہ اگر یہ کہیں کہ وہ آپ کی پاپولیرٹی یا عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور آپ کی غلطیاں 4 سال کی جو قوم کے لیے عذاب بن گئی ہیں اس کی مخالفت میں اگر کوئی ووٹ دیتا ہو تو اس کو آپ ہارس ٹریڈنگ کا نام دیتے ہو. یہ کیسا امتیاز ہے؟ آج پاکستان کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کے ساتھ میچ کو ڈرا کر لیا ہے تقریباً, جس میں دکھائی دے رہا تھا کہ ہم ہار جائیں گے, وہ ڈرا ہو گیا ہے. کئی یہ سیاسی میچ جس میں کافی گرما گرمی دکھائی دے رہی ہے ابھی تک تو, اور اب سے پہلے تو بہت زیادہ ٹیمپریچر تھا, آہستہ آہستہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹیمپریچر لوور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ڈیمیج کنٹرول ہو جائے گا, یا یہ سیاسی میچ ڈرا تو نہیں ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ جب ہم جلسے جلوس کر رہے تھے تو آپ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ کبھی جلسے جلوسوں سے بڑے جلسے ہوں, بڑے جلوس بھی آپ لے کر آ جائیں, کبھی حکومتیں اس سے گرتی ہیں. تو سوال آپ کے کا جواب یہ دیا کرتے تھے ہم لوگ کہ اس سے ایک ماحول بنا رہے ہیں انتخابات کے لیے بھی, اور لوگوں کو موبلائز بھی کر رہے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک غیر آئینی حکومت کو آئینی طریقے سے ہم ہٹانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں, آج کیا موب نے ووٹ دینا ہے یا ارکان اسمبلی نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے؟ بالکل اراکین تو اسمبلی پھر نے ڈی دینا چوک ہے. میں دیکھیں سر 27 تاریخ کو آپ نے سر تو پھر ریکوزیشن سبمٹ کرا دی ایک سیکنڈ اجلاس میری بات بلانے کی. سن لیں, جی جی میری بات سن لیں نا. تو پھر آج حکومت وقت کون سا ایسا آئینی قدم اٹھا رہی ہے کہ کیا موب نے ڈی چوک میں اکٹھے ہونے والے نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے, یا ان کو دھمکانے والے
کیا ووٹ لے کر منتخب ہونے والے رکن اسمبلی جو ہیں، جو 5-5 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، فواد چودھری کی بڑکوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ایسے ہوتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں جاوید عزیز تو صاحب، اس آپ لیے نے میں یہ ریکوزیشن تو سمجھتا ہوں سبمٹ کرا دی، لیکن پاکستان تحریک انصاف حکومت نے، اب وہ کہا جا رہا ہے نا کہ 21 کو اجلاس بلا کے ملتوی کریں گے، 28 کو یہ کاؤنٹنگ ہوگی، تو بہت ٹائم حکومت نے بائی کر لیا اس میں، اور ٹیکٹیکلی آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اسٹریٹجی حکومت نے ڈیوائز کر لی ہوگی جس میں بہت سارے لوگوں کو منانے کا، پولیٹیکل بارگین کرنے کا موقع حکومت کو ملا ہے؟ اور آج پھر خبر یہ آ رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی، اور جو حکومتی اہم اتحادی ہیں جن کا بڑا گرما گرم انٹرویو بھی ہم نے دیکھا، اس کے بعد وہ اب لاہور کی راہ انہوں نے لے لیا، واپس آ گئے ہیں، تو کیا رام کر لیا ہوگا عمران خان صاحب نے کاف لیگ کو، اور بہت ٹائم مل گیا ان کو لوگوں کو بنانے کے لیے؟ اگر میں آپ کی ہی بات کو مان لوں جو آپ سوال کر رہے ہیں، تو اس کا جواب بھی آپ خود دے رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ پھر کر کون رہا ہے اگر ایسا ہے تو۔ دوسرا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، اتحادیوں کے بغیر بھی ہماری نمبر گیم پوری ہے۔ ہم نے جو عدم اعتماد کی تحریک لے کر جب آئے تھے، اس سے پہلے ہوم ورک مکمل کر کے آئے تھے، اور اتحادیوں کے بغیر مکمل کر کے آئے تھے۔ رہی بات اتحادیوں کی، تو اتحادیوں نے بھی الیکشن لڑنے کے لیے عوام کے پاس ہی جانا ہے، جس کا اظہار کل پرویز الہی صاحب نے ایک انٹرویو میں کیا بھی۔ اب جہاں تک آج کے ان کے بیان کا تعلق ہے یا ان کے لاہور جانے کا تعلق ہے، تو ان کی کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک فیصلہ کرنے کے بعد، ایک رائے دینے کے بعد کوئی پولیٹیشین جو ہے اپنی رائے بدل سکتا ہے۔ یعنی کاف لیگ سے آپ کے معاملات طے پا چکے ہیں اور وہ ڈیل لاک ہو چکی ہے، اس میں کوئی تبدیلی کے امکانات نہیں ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے اس کا اظہار پرویز الہی صاحب کے انٹرویو سے دیکھ لیا۔ میں اس سے زیادہ کچھ اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ ہر اتحادی، ہر پولیٹیشین اپنی رائے دینے کا، اپنا فیصلہ کرنے کا آزاد ہے۔ کوئی بھی کسی کو پابند نہیں کر سکتا، مگر جو حالات ہیں موجودہ، ان کی عکاسی ان کے انٹرویو سے آپ کو نظر آئی ہے۔ تو میاں جاوید عزیز صاحب، کب یہ اعلان متوقع ہے کہ مطلب اتحادی آبویسلی اگر اپنا ووٹ اپوزیشن کے پلڑے میں ڈالتے ہیں تو پھر تو گیم کلیئر ہو جاتی، بلکہ یہ گیم اوور، تو یہ اعلان کب تک متوقع ہے کہ اتحادی ایسا اعلان کر دیں؟ جو آج تک کی صورتحال ہے، کل کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، مگر آج تک کی صورتحال کے مطابق، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نمبر ہمارے پاس پورے ہیں۔ اتحادیوں نے بھی یہ ایک شرط لگائی تھی عمران خان صاحب کو کہ اگر آپ کی جماعت کے اپنے لوگ ہی آپ کے ساتھ کھڑے نہ ہو تو ہم کیسے آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سو آپ اتحادیوں کی رائے بھی دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قومی مفاد میں، آنے والی نسلوں کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے، بہتر جمہوریت کے لیے اتحادی جو ہیں وہی فیصلہ کریں گے جو عوام سننا چاہتے ہیں۔ تو میں توقع رکھ رہا ہوں کہ آئندہ کچھ ہفتوں کی بات سوری نہیں ہے، آئندہ کچھ دنوں میں آپ کو یہ خوشخبریاں ملنے کو، دیکھنے کو ملیں گی۔ اچھا، یہ جو دنوں کا ٹائم بائی کیا جا رہا ہے، یہ بھی اسٹریٹجی ہے کہ لاک ہو گیا ہے، ڈیسیژن کیا ہے، لیکن کچھ دن میں اس کو اناؤنس کیا جائے گا، یہ حکمت عملی کے تحت ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ تو حکمت عملی اناؤنس کرنے والے آپ کو بتا سکتے ہیں۔ میں تو آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتحادیوں کے بیانات بھی دیکھ لیں، ان کے خدشات بھی دیکھ لیں، اور عمران خان صاحب کا غصہ، پاگل پن بھی جو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، اور ان کے وزراء کی جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں ان سے بھی آپ کو اندازہ لگایا آسانی سے جا سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوتے تو اتنا ٹائم وہ نہ لیتے، یا اس طرح آگے نہ کھینچتے اس دن کو جس دن عمران خان کو یہ کہا جائے گا ایکس پرائم منسٹر۔ اچھا جاوید عزیز، تو لاسٹلی اب عمران خان صاحب نے آج بھی دعوت دی ہے سوات جلسے میں لوگوں کو 27 کو کہ آئیے اور آ کر حق و باطل کا مارکا ہے۔ 25 کو مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 23 مارچ کو اوبیسلی پریڈ ہے، پھر OIC کانفرنس ہے، تو 25 کو آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ نون لیگ کو کون، مریم بی بی لیڈ کر رہی ہوں گی، اور وہاں پہنچیں گے تو کیا تصادم نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے کیا حکمت عملی آپ کی سر؟
پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی حکومتیں جو ہیں عوامی پاور کا مظاہرہ نہیں کیا کرتی. کسی کو روکنے کے لیے آپ عوام کے جتھوں کا استعمال نہیں کرتے. جب آپ کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہو، انتظامی مشینری ہوتی ہے امن قائم رکھنے کے لیے. یہ پہلی حکومت ہے جو حکومت میں آنے کے لیے بھی اس طرح کی زبان بولتی تھی، اس طرح کے دھرنے دیتی تھی، اور اس میں سے راستہ نکلا. خواہش کسی کے مطابق یا ضرورت کسی کے مطابق 2018 کے انتخابات چرا لیے گئے، حکومت بن گئی. حکومت بننے کے بعد 4-6 ماہ بعد ایسی ہی زبان آپ سنتے ہیں جو عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد آپ سن رہے ہیں. اسی طرح کی زبان وہ استعمال کرتے تھے کہ میں خوفناک ہو جاؤں گا. اب یہ کس کو سنا رہے ہیں، کون اس کا نوٹس لے گا، کس لیے لے گا، یہ تو آپ بہتر جج بن سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں.